شامی صاحب، یک جان دو قالب حکومت کہہ رہی ہے اور جیل سے وہ پیشگوئی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کہ جی بس 2 مہینے رہ گئے ہیں، 2 مہینے بعد دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ ہمارے کورسپونڈنٹ احمد بھٹی صاحب وہ آج وہیں اڈیالہ جیل میں موجود تھے جہاں پر سماعت بھی ہوئی ہے، تو ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم احمد بھٹی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا جناب؟ کیا گفتگو ہوئی آج خان صاحب سے؟ جی سر، آج جب اڈیالہ جیل میں سماعت شروع ہوئی تو اس دوران انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج یہ تاثر آیا ہے کہ میں نے کوئی معافی مانگ لیا، میں نے معافی نہیں مانگی۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے اور اس میں اگر پی ٹی آئی کے کارکن آگ لگاتے ہوئے پکڑے گئے تو میں ان کو سزا دوں گا اور میں تب معافی مانگوں گا۔ آج انہوں نے ان سے جب میں نے سوال کیا کہ ایک جانب تو آپ ہم سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو کو میڈیا کے ذریعے باہر جاتی ہے، اور دوسری جانب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے وہاں سے آتی ہے، تو آپ کا براہ راست کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا ہے کسی حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے مذاکرات کے لیے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس دوران انہوں نے ایک کہکا بھی زیر لب لگایا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ ان کا ایک اور کہنا تھا کہ میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے جبکہ اس حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سمیت سابق وزرائے اعظم اور آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں تاکہ ملک سے کوئی بھاگ نہ سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا تو سب کچھ یہیں پہ ہے، جن کی سرمایہ بیرون ملک ہیں انہوں نے باہر چلے جانا ہے، لہٰذا ان کو روکنا چاہیے۔ اور دیگر انہوں نے آج جو پھر کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جب مجھے پکڑیں تو آپ نے کنٹونمنٹس اور جی ایچ یو کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کوئی تیسرا راستہ تجویز کر سکتے ہیں، کیا راستہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انصاف کا راستہ ہے، تیسرا راستہ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ تو اچھا ایک منٹ رکیں، یہاں آپ نے ایک بات یہ بھی کہا کہ 9 مئی کو ان کے 16 کارکن مارے گئے تھے۔ جی یہ کل کی گفتگو میں انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کو ہمارے 16 کارکن شہید ہوئے، مارے گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، 3 کی ٹانگیں کٹی، 1 پیرالائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں جو چاہ رہا ہوں تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں کہ آپ نے کہا نا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے کہا میں نے کوئی غیر مشروط، یہ کہا ہے کہ کوئی غیر مشروط معافی نہیں مانگی، کیونکہ کچھ سر اخبارات نے یا کچھ چینلز نے یہ بات چلا دی تھی کہ جی انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، وہ انہوں نے نام بھی لیا، ہم نام نہیں لیتے۔ غیر مشروط مانگیں، مشروط مانگیں، نہ مانگیں، ایک بات سمجھ لیں، جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں ان میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً آپ تحقیق کریں گے دوسرے کو، اس کی سرکوبی کریں گے۔ اچھا رولز مختلف ہوں گے۔ جب حضرت حسن، امام حسن خلیفہ بنے حضرت علی کی شہادت کے بعد، کوفہ میں ان کو امیر المومنین منتخب کر لیا گیا اور 6 مہینے ان کی خلافت رہی برقرار۔ انہوں نے دیکھا جب شام والی شام جو ہے وہ لڑائی پہ آمادہ تھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑائی نہیں رک سکتی اور یہ فساد فی الارض برپا ہوگا، تو انہوں نے خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سوچ کے، یہ دیکھ کے، یہ سوچ کے معاملہ فہمی کہ خون نہ بہے اور فساد فی الارض نہ ہو، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا۔ ٹھیک، یہ تو پھر دیکھیں بعد میں جب ان کی جو اگلی امامت پہ جھگڑا ہوا نا، پھر یعنی میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اسوہ امام حسن پہ بھی تو غور کرنا ہے نا، اپنی انا جو ہے اس کو پیچھے کر لیں، صحیح، پیچھے ہٹ جائیں، کوئی ہو، کوئی مقتدر ہو یا کوئی قیدی ہو، اس کو غور کرنا چاہیے، معاملہ راستہ بنانا چاہیے۔